تمام شرکا کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ یہاں پہ جہاں بھالپور کے مہمانان تشریف رکھتے ہیں، وہاں ہمارے دوست بھاول نگر سے رحیم یار خان سے بھی تشریف لائے ہیں، اور بنیادی طور پہ جو قافلہ چلا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، مولانا عبدالخبیر آزاد کی قیادت میں لاہور سے روانہ ہوا، اور مولانا کا کس تعارف سے بات سٹارٹ کی جائے۔ آج یہاں پہ تشریف تو لائے ہیں سفیدان امن کے قائد کے طور پہ، لیکن اگر ہم ان کا کردار رویت ہلال کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ سب اور میں خود ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں یہ رویت کا مسئلہ کتنا بگڑا، کتنی عیدیں ملک میں ہوا کرتی تھی، اور اب حالیہ سالوں میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پورے ملک میں ایک عید مناتے ہیں، اور یہ آپ کی جہاں برکت سے، وہاں آپ کی محنت سے بھی یہ نتیجہ حاصل ہوا ہے، تو ہم بڑے اعزاز محسوس کرتے ہیں آپ کا یہاں پہ آنا اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہونا۔ اسی طرح جو آپ کے دیگر ساتھی ہیں، تمام طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم اور طرح سے بھی بہت سے تعلق محسوس کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے ساتھ پرانی یاد اللہ ہے، پھر آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کے والد صاحب نے یہاں پہ بھالپور میں اسلامک مشن کی بنیاد رکھی تھی۔ سب کا میں مشکور و ممنون ہوں، اور بالخصوص کمشنر صاحب کا میں مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے آج جس طرح وہ خود خوبصورت ہیں اسی طرح خوبصورت حال میں، کل ہم ملتان میں تھے تو انہوں نے کہیں لون میں انتظام کیا تو ہمارے علماء کرام کا بیٹھنا وہاں محال ہو گیا، مگر آج خوشی کی بات ہے کہ آج بھاولپور میں اتنا خوبصورت انتظام دیکھ کر میں ایک دفعہ پھر جناب احتشام انور صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور ان کی علماء کے ساتھ محبت آپ نے سن ہی لی ہے۔ حضرات محترم، حاضرین محفل، عمائدین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہر سال محرم الحرام میں قیام امن کے حوالے سے ہمارا یہ وزٹ تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پنجاب ان میں ہوتا ہے۔ غلام عباس صاحب ہمارے ایڈمنسٹریٹر زونل اوقاف ہیں، جو ماشاءاللہ انتظامات میں انہوں نے، اور طیب صاحب نے کافی ہمیں ویلکم کیا رات کو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی قیام امن محرم الحرام کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام بہاولپور میں رکھا گیا ہے، اور اتنے خوبصورت چہرے اسٹیج پر بھی اور میرے سامنے بھی، تمام مکاتب فکر کے خوبصورت پھول ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ نے ہمیشہ، اور میں آج یاد کر رہا ہوں حافظ یونس صاحب کو، بہت ہی اچھے انسان، اور وہ کہتے ہیں نا قافلہ ہے، وہ کیا چلاتے تھے، کاروانے، سفیران امن اور کاروان امن کا جو ایک قافلہ لے کر، اور فقیر حبیب الرحمان اویسی صاحب اور اس طرح مختلف جو علماء ہیں یہاں کے، وہ نکلتے تھے اور اب بھی نکلیں گے، مگر آج میں ان کی بڑی کمی کو محسوس کر رہا ہوں۔ کلیار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہم اختتام پر ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جن کی یہ کوششیں رہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دلوں کو ملا کر رکھیں۔ کیوں نہ ملا؟ اسلام ہمیں، قرآن ہمیں اسی کے بارے میں درس دیتا ہے، اور میرے اور آپ کے پیغمبر
موثر کائنات موثر انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا، کہ وہ سارے جہانوں کے لیے ایک انسان، ایک شہر، ایک قوم، ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، کائنات میں جتنے بھی قومیں بستی ہیں، جتنے بھی شہر بستے ہیں، جتنے ملک بستے ہیں، جتنے جہان بستے ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، وہ کہتے ہیں نا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم۔ اور کسی نے خوب کہا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا، ستے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم تو ان کے امتی ہیں کہ جب مکہ المکرمہ فتح کیا اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے میانوں سے تلواروں کو نکال کر لہرا کر یہ کہہ رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن، اور ان لوگوں سے ہم انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی، جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے۔ مگر جب نبی رحمت، موثر کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، جن کو اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ بنا کر بھیجا، ان کو جب معلوم ہوا کہ باہر یہ نعرہ لگ رہا ہے، تو سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ خیمے سے باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگو آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا دن نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ کی رحمت کا دن ہے۔ اور جو مکے میں آ گیا اس کے لیے محمد عربی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا گلا نہیں کاٹتا، مومن مومن کو قتل نہیں کرتا، مومن مومن کو نہیں مارتا، اس کی ٹانگوں کو نہیں کھینچتا، بلکہ مومن مومن کا بھائی ہے، رحماء بینہم۔ فرمایا کہ تم وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے نرم گوشہ تھے، پیار کرنے والے تھے، تو ان کو کیا کہا گیا؟ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، نرم گوشہ۔ اور وہی لوگ جو رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، چاہے وہ حضرات صحابہ کرام ہوں اور حضرات اہل بیت اطہار ہوں، اپنی زندگیوں کو دین کے لیے، اسلام کے لیے اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرمان پر اور ان کی تعلیمات پر اپنے آپ کو قربان کیا. نہ جان دے گی، نہ مال دے گی، نہ اولاد دے گی. میرے بھائیوں، آج وہی میسج لے کر آج ہم سب آپ کے پاس، حضرات صحابہ ہوں، حضرات اہل بیت اطہار ہوں رضوان اللہ اجمعین، ان کی عزت، ان کی تکریم کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ایک طرف سویڈن جو ہے وہ قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے، اور آج پوری امت سراپا احتجاج ہے. کیونکہ قرآن، بھئی آپ پیچھے خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ساری کی ساری انسانیت کے لیے، اور میرے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حفاظت کا ذمہ کس کا؟ بولو، اللہ کا. تو ہم اس کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں آج بہاولپور سے بھی، جس نے بھی کیا ہے، جو بھی ملعون تھا وہ اس دنیا میں بھی سخی نہیں رہے گا اور آخرت میں تو رہے گا ہی نہیں، اور اس کو اس دنیا میں ہی پتہ اور سزا مل جائے گی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے. اور میں نے لاہور میں بھی پاکستان کے تمام علماء کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ آج اس پر ایک مؤثر قانون اور حکمت عملی کو وضع کیا جائے عالمی سطح پر. OIC اور اقوام متحدہ صرف نوٹس ہی نہیں لیں گے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک ایسا عالمی قانون بنایا جائے کہ کسی کی جرت نہ ہو. اور یہ نہیں صرف ہم تو احتشام انور صاحب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن کریم ہو، یہ سب وہ کتابیں ہیں جن کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ان سب کی عزت تکریم ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ بولو، حصہ ہے. اور ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا کوئی پہلو، تو جو بھی مقدسات ہیں جن کے بھی ہیں ان کا احترام، کیونکہ ہمیں احترام انسانیت کا سبق میرا اسلام دیتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، تو ہمیں اسلام دیتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں پیغمبر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اخوت، بھائی چارے اور یکجہتی اور اپنی صفوں میں اتحاد کو فروغ دینا ہے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا. یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، احتشام انور صاحب بیٹھے ہیں، ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے آفیسر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ حاضرین بیٹھے ہیں. ہماری عزت عظمت اس ملک کے ساتھ ہے. آج ہندوستان کے مسلمان کو جا کر دیکھو کہ وہ کتنی تکلیف میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. خدا را اس ملک کی امن کی خاطر ایک ہو جاؤ. اس ملک کو ہم نے
استحकाम देना है तो अमन होगा तो इस्तेकाम। इस मुल्क को हम खुशहाली देना चाहते हैं, अमन होगा तो इस्तेकाम। तो मेहराब मिंबर का जो किरदार है उसको लेकर आगे बढ़ना। आज यहूदियत भी, आज इसराइल भी, जनेवा में अभी कल की बात है, परसों की, कि वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ एक करारदाद को पेश किया गया और उसमें हम जिस परस्ती की बात की गई है और फिर ये कहा गया कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। मैंने कल मुल्तान में भी इस बात को किया था। लगारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, कासमी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। मैंने कल भी इसको कहा था कि सबसे पहले हमारे यहाँ कोई इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं है, मगर हम मुल्क के अंदर इंतशार या इंतशार वालों का एजेंडा नहीं चलने देंगे। मेहराब व मिंबर से भी नहीं चलने देंगे और हर सतह से नहीं चलने देंगे। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क का इस्तेहकाम हमें अजीज़ है और इससे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। मैं ये समझता हूँ तो उनको ये बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये तो बताओ, हम बिल्कुल इंसानियत के हकूक़ को भी जानते हैं और हकूक़ जानते हैं कि इंसानों के क्या हैं और ये एक इस्लामी स्टेट है। तुम सबसे पहले उस खून का हिसाब दो जो फ़लस्तीन में हमारे नहत्ते मुसलमानों के ऊपर बम बरसा कर करते हो, हमें उसका हिसाब दो। जो आज भी क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को जबरन तुमने कब्ज़े में रखा हुआ है, पहले उसका हिसाब दो जो तुम वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हो। हम किसी तरह भी जो है, आज पूरा पाकिस्तानी दुनिया सरापे एहतजाज है और हम इस करारदाद की जो इजराइल ने जनेवा के अंदर पेश की है, हम सब मिलकर उसकी पुरजोर क्या करते हैं, मजम्मत करते हैं। हाथ खड़ा कर कर कहें क्या करते हैं, मजम्मत करते हैं। और किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो हमारे वतन पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करे। हम जानते हैं कि हमने अपने मुल्क को कैसे लेके चलना है और हमारी अफवाज हमारा फ़ख्र हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे हमारा फ़ख्र हैं। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि जिसका दिल चाहे वो हमारे सिक्योरिटी इदारों या हमारे अफवाज के बारे में कोई बात करे। हमारी ये पुलिस हमारा फ़ख्र है, ये हमारी इंतज़ामिया हमारा फ़ख्र है। तो हमारा मुल्क को हमने लेकर आगे बढ़ना है। वो कहते हैं ना, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा हुआ करती है। हमारी अफवाज कैसे अपने जानों के नजराने पेश कर रही है। ज़ोब में कल क्या हुआ है, कैसे हमारे फौजियों ने अपनी जानों और आज उनके बच्चों को, उनकी बीवी, उनके बच्चे जिनको जो यतीम हुए, वो बेवा हुई, आज उन जवानों को, उन बहादुर सपूतों को मैं बहावलपुर की सरजमीन से सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियों के नजरानों को पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अब छोड़ दें ये, हम सब एक भाई हैं। अपने ज़हनों को वसी कीजिए, मोहब्बतों को बढ़ाइए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अपने मसलक को छोड़ो, किसी के मसलक को छेड़ो ना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मिलकर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा बहावलपुर बड़ा पीसफुल डिवीज़न आपको मिला है। भाई इत्तिशाम साहब, कारी यासीन साहब बैठे हैं, मौलाना अब्दुल महबूब साहब बैठे हैं माशाअल्लाह, फताबी साहब, और हमारे शिया रहनुमा क्या नाम है, करारवी साहब तशरीफ़ फरमाए। कितने खूबसूरत लोग बैठे हैं हमारे सामने, कितने खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदगी करने वाले उलमा, फ़कीर हबीबुर रहमान साहब। अल्लाह ताला आपको भी और सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने मीडिया का जो कल भी हमें पूरे पाकिस्तान में और हमारी बात को पहुंचा रहे थे, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी और प्रेस मीडिया का भी। आए मिलकर हम पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ें।
ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سکیورٹی ادارے جس طرح پاکستان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ پیغام پاکستان کا وہ بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے، یہ پیغام پاکستان۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اپنا درخواست کروں گا احتشام انور صاحب سے کہ آپ پورے ڈویژن میں اس کی کاپیاں بنا کر ہر عالم کو، ممبر و محراب کے امام کو بھیجیے۔ یہ 10,000 علماء نے اس پر دستخط کیے ہیں۔ یہ پاکستان کا وہ عظیم بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی، انتہا پسندی، خودکش حملوں کو حرام قرار دیا۔ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے فروغ میں یہ اہم کتاب اور یہ اہم بیانیہ آج ہر گھر کی آواز بن رہا ہے۔ کلیار صاحب ماشاءاللہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے بھی اس پہ دستخط ہیں، قاسمی صاحب کے بھی، تمام علماء کے ہیں، میرے بھی ہیں۔ اور یہ ایسا بیانیہ ہے جس نے دہشت گردی کی کمر کو توڑا ہے۔ آئیں مل کر اس بیانیہ کو اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے ہم اس بیانیہ کو عام کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کو ہر گھر کی آواز بنا دیں گے کہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کی اس کانفرنس، آج کے اس اجلاس، اتحاد بین المسلمین کے اس فورم سے جو بات کی جا رہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کچھ زیادہ بات کی ہے، مگر مجھے پتہ ہے کہ آگے پھر میں نے سفر کرنا ہے ڈی جی خان کا، مگر ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کی غرض و غایت بھی، اور آپ کے سامنے جو میں نے آخری وقت میں بات کرنی تھی وہ میں نے پہلے کی ہے، تاکہ آپ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھیں۔ خوش شریف کی بھی یہاں نمائندگی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے۔ تو ایک ہم، کیونکہ ڈی سی کمشنر صاحب چلے جائیں گے، تو آپ سب اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوں گے، ہم اسٹیج سے ہوں گے، 1-2 نعرے لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ تو میں چاہوں گا میڈیا بہاولپور سے یہ پورا، اور ان کے بھی چلائیں، یہ نہیں صرف اسٹیج والوں کے، بلکہ آپ ایک دفعہ سب کو، اور سب اپنے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوں، اور ایک اچھی یونٹی کا مظاہرہ بہاولپور سے یہاں سے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، چلیں یہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پیغام پاکستان، پیغام پاکستان، اتحاد امت، وحدت امت، پاک فوج، پاک فوج۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمیں قبول و منصور فرما۔ پہلے جو علماء کرام ڈویژن سے اور اپنے امن میں آئے، انہوں نے اظہار خیال